السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب آج بہت بڑے میں نے کام کرنے تھے، کیونکہ آج کا دن ہے جس میں نے سارے کام ختم کرنے ہیں۔ جب ہماری مائیں زندہ ہوتی ہیں اور پھر بیٹیاں آزاد ہوتی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جب ہماری مائیں نہیں ہوتی نا تو پھر ساری ذمہ داریاں بیٹیوں پر آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے والدین، ہمارے ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی، یا ماں یا باپ، کوئی ایک بھی زندہ ہو تو بہت زیادہ جو احساس کرنے والا ایک بندہ آپ کی زندگی میں موجود ہوتا ہے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی مطلب کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جن کے نہیں ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ جب ماں چاہے کچھ بھی نہ کرے اور گھر میں ہی رہے تو اس کی بھی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے۔ جب بڑے ہمارے سر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم پر آنے ہی نہیں دیتے، اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ خود ہی مینیج کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جب نہیں وہ رہتے تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کیا نہیں ہوتا۔ تو اولاد ہی ہے جو وہ باتیں نہیں سمجھتی، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو مطلب کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور میری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب میری امی ہوتی تھی تو میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں ان کا بھی اتنا برڈن ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن امی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، میرے والد جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں، انہوں نے ہی مجھے اس قدر مطلب کہ آزادی دی، اور انہوں نے مجھے یہ کرنے کی میرے اندر صلاحیت پیدا کی کہ تم کرو، اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی یا جو کچھ بھی ہے۔ میرے والد بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، اور گھر کو ہینڈل کرنا، سب کچھ مینیج کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے۔ والدین ہوتے ہیں تو گھر کی رونق ہوتی ہے، اور جب والدین میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ ہو تو گھر کی جو رونق ہے، وہ گھر کا پورا جو سکون ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، اور سب کچھ چینج ہو جاتا ہے ایک بندے کے جانے کی وجہ سے۔ پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ویسا نہیں رہتا، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو آج میں نے دانے صاف کرنے تھے، کیونکہ سارے جو ہم نے سال کی گندم لے کر رکھی تھی اس میں کیڑا پڑ گیا تھا، تو اس کو صاف کرنا بہت ضروری تھا، بہت زیادہ کام جمع ہو گیا تھا، اور اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری تھا، اور دانے صاف کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے میرے جو بابا ہیں ان کو پتہ تھا کہ کام زیادہ ہو گیا ہے تو یہ اکیلی کیسے مینیج کرے گی، تو وہ جلدی سے ایک ہماری ہیلپر ہیں، وہ ہمارا بہت کام آتی ہیں جب بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو اب ان کو بلا کر لے آتے ہیں، تو اس طرح سے میرا جو کام ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے۔ تو بس بابا اسی کو لے آئے تھے، تو اس نے جو تھے گندم صاف کی، اور میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی جو دوپہر کی تیاریاں ہیں کھانے کی وہ کر رہی تھی۔ تو میں نے جلدی سے سبزی بنائی، جو چاول تھے، بریانی تھی ہماری، وہ تیار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے روٹیاں بنانی تھی، کیونکہ ابو کے بی پی کا مسئلہ ہے تو وہ اتنے زیادہ چاول نہیں کھاتے، نہ ہی بریانی، کیونکہ بریانی میں مسالہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھاتے۔ تو بس انہی کے لیے میں یہاں پر روٹی بنا رہی تھی،
اور میں نے بنائے تھے آج بریانی، تو اب روٹیاں بنا رہی تھی، تو اس کے بعد جو ہے باقی کا جو کام ہوگا وہ میں ساتھ ساتھ ختم بھی کر رہی تھی۔ چاول بنائے تھے، ساتھ ساتھ باقی کے کام بھی ختم کیے تھے۔ والدین کی جتنی خدمت کر لو اتنی ہی کم ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ جتنی بھی زیادہ محنت کریں گے ہم لوگ تو ان کا مطلب 5% بھی نہیں دے سکتے، مطلب 5% بھی ہم لوگ ان کی محنت کا نہیں دے سکتے، چاہے ہم لوگ دن رات ایک کر ان کی خدمت کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا تو 1% بھی نہیں دے سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی ان کی خدمت کریں جتنی اپن سے ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اور پہلے سے ہی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے اور ہم نے ان کی کس طرح سے قدر کرنی ہے۔ اور کچھ اولاد اتنی بدبخت اور بد نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بہت سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ہم پر بوجھ ہیں اور کبھی ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ وہ ہمیں کتنا بڑا کرتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی بات کا پتہ نہ ہو؟ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے آگے چلنا ہے، لیکن ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے اور ہمیں جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اس کے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں صحیح نہیں مل رہے ہوتے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے۔ تو جو ماں باپ چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ ماں باپ کی خوشی میں خوش ہو جائے نا، تو ہمارے لیے یقین کریں جو آگے والے ہمارے راستے ہوتے ہیں نا وہ خود بخود ہی خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور ہمارے راستے جو ہیں آسانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے، یہ میں کوئی ایسے باتیں نہیں کر رہی، یہ میری آزمائی ہوئی ہیں کہ جب میری امی ہوتی تھی نا تو مطلب کہ جو وہ کہتی تھیں وہ ٹھیک کہتی تھیں، ان کی بات جو میں مانتی تھی تو وہی صحیح ہوتی تھی، اور اب بھی جب بھی ابو کچھ کہتے ہیں تو ان کی جو آزمائی ہوئی باتیں ہیں وہی کام آتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنے بڑوں کی باتیں سنیں تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ تو جب امی ہوتی تھی نا تو بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں ماں کے ہونے سے، باپ کے ہونے سے، تو جب میں گھر آتی تھی تو بہت زیادہ شوق سے آنا اور یہ کہنا کہ اب میں گھر جاؤں گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، امی سے یہ والی باتیں کرنی ہے، یہ والا کام کرنا ہے، امی کے ساتھ یہ والی بات شیئر کرنی ہے، آج کیا 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 تھا، یہ سب کچھ میں نے شیئر کرنا ہے۔ لیکن جب ماں نہیں ہوتی نا تو پھر انسان کے اندر ہی سب کچھ رہ جاتا ہے، کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ کس کے ساتھ بات کریں، کس کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو جو باتیں ہیں نا وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں، اور پھر ٹائم بھی ایسے مینیج ہوتا ہے کہ پھر ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی بات کریں۔ اچھا، کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور کاموں کا بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے تو خود بخود میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے رونا آتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ کیا اب ماں کے بغیر کوئی بندہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ بندہ اپنی بات شیئر کر سکے اور اپنے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر سکے؟ کیا ماں کے بغیر ماں ہوتی ہے تو جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا، اور بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ خود ہی ہینڈل کر لیتی ہے اور ہم تک آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب ماں نہیں ہوتی تو بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم پر پڑ جاتی ہیں جن کا ہم لوگ نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا، تو وہ اچانک سے جب ہمارے سر پر پڑتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے کیا کیا کچھ سنبھالا ہوا تھا، کیا چھوٹے چھوٹے سے کام تھے جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، یہی بڑے بڑے کام کتنے بڑے بن جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
جو باتیں ہم اپنے ماں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم کبھی بھی کسی اور بندے کے ساتھ، چاہے وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے باپ کے ساتھ بھی وہ والی بات جو ہے وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں ایک ایسا واحد رشتہ ہے، واحد دوست ہے جو اب ہماری ہر بات جو ہے پورے دل کے ساتھ سنتی ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، پورے غور کے ساتھ ہماری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس کا حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، اور کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی ہماری بات جو ہے وہ آگے نکلے گی یا کسی اور کے پاس پہنچے گی۔ ہم دل کھول کر اپنی جو باتیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور کبھی بھی وہ بات جو ہے وہ کسی اور تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے والد کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ ماں باپ کے بغیر کوئی رونق نہیں ہوتی، ساری رونقیں جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ اور جناب یہاں پر میرا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔